الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. حضرات، مسلمانوں کے ملک کے اندر اگر کوئی غیر مسلم رہتا ہے تو شریعت اسلامی نے اس کے بارے میں کیا احکامات دیے ہیں اور اسی طریقے سے کسی مسلم ملک کو کسی دوسرے غیر اسلامی ملک کے ساتھ کس قسم کا رویہ رکھنا چاہیے، اللہ کی شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے. جہاں تک یہ ہے کہ مسلمان ملک کے اندر جہاں مسلمانوں کی حکومت قائم ہو، وہاں جو غیر مسلم رہتے ہوں، جتنی بھی قسم کے ہوں، جو بھی ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، مجوسی ہوں، وہ ہندو ہوں، کوئی اور مذہب، اللہ کی شریعت یہ کہتی ہے کہ ان کی جان اور ان کے مال اور ان کی عزت کی حفاظت کرنا یہ مسلمان حکومت کا فرض ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان کو اپنے دین کے اوپر مکمل عمل کرنے کی اجازت ہے جب تک کہ وہ کوئی ایسی حرکت نہ کریں یا ان کے دین کی کوئی ایسی بات نہ ہو جو اللہ کے دین کے مخالف ہو یا اللہ کے دین کا جس سے مذاق اڑتا ہو یا کوئی ایسی چیز ہو کہ جس سے حرام پھیلتا ہو، حرام کھانا ہو، حرام کپڑے ہوں یا ان کی حرام گفتگو ہو. یہ جب تک وہ نہ کریں ان کو اپنے دین کے اوپر مکمل عمل کرنے کی اجازت ہے. شرط یہ ہے کہ وہ جزیہ عطا کریں، ٹیکس ادا کریں. مسلمان حکومت ان کی مال اور جان کی حفاظت کرے. جہاں تک غیر ممالک کا تعلق ہے، شریعت اسلامی کہتی ہے کہ ان کے ساتھ جو لوگ ان کے ملک کے اندر جو کفار رہتے ہیں ان کے ساتھ کاروبار کرنے کی مسلمانوں کو اجازت ہے. شرط یہ ہے کہ وہ کاروبار جو ہے وہ حرام چیز کا کاروبار نہ ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ
وہ حرام اور غلط طریقے سے بھی کاروبار اگر نہ کریں تو پھر ان کے ساتھ کاروبار کر سکتا ہے۔ بے شک وہ غیر مسلم ہیں، بے شک وہ دوسرا ملک ہے، مسلمان کو اس بات کی اجازت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ ٹوٹتا ہو، ایسی کوئی بھی تجارت ان کے ساتھ کرنی جائز ہے۔ تیسری یہ ہے کہ غیر ممالک کے ساتھ سیاحت، سیر و تفریح کرنا، سیر و سیاحت کرنا، شریعت اس بات کی بھی اجازت دیتی ہے کہ کوئی غیر مسلم آ کے اگر مسلمانوں کے ملک میں سیر کرنے آتا ہے، شرط اس کی صرف ایک یہ ہے کہ اس کا لباس بے حیائی کا یا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف وہ لباس نہ پہنے۔ دوسری یہ ہے کہ وہ کھانا جو کھائے وہ کھانا بھی جو ہے اس کو حرام نہیں ملے گا، جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اس کے مطابق وہ حلال کھانا اس کو دیا جائے گا۔ اس کے کپڑے، اس کا رہن سہن، اس کا بول چال، بے شک وہ اس مملکت کے اندر سیر و سیاحت کرے، آئے ان کے تاریخی مقامات کو دیکھے یا قدرتی مناظر کو دیکھنا چاہے تو جائے، مسلمانوں نے اس کو اجازت دی ہوئی ہے کہ وہ جا سکتا ہے۔ شرط ایک یہ ہے، نہ لباس سے، نہ خوراک سے، نہ کسی کام سے یہ پتہ نہ چلے کہ یہ بے ایمانی کرنے اور حرام پھیلانے آیا ہے۔ یاد تیسری چیز یہ ہے کہ مسلمانوں کے ملک کے ساتھ اگر کوئی ملک مسلمانوں کے ملک کے ساتھ وہ امن کا معاہدہ کرتا ہے تو اس سلسلے میں ہم بھی اس کے ساتھ امن کا معاہدہ کرنے کو تیار ہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ کسی قسم کی بھی شرط خدا اور رسول کے خلاف نہیں ہونی چاہیے، ورنہ وہ امن کا جو معاہدہ ہے مسلمانوں کا ان کے ساتھ وہ ٹوٹ جائے گا۔ عام طور پہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ملکوں کے ساتھ برابری کی سطح کے اوپر تعلقات ہونے چاہیے۔ یہ ذرا مسئلہ دھیان سے سمجھ لیں، مسلمان ملک کے کسی دوسرے ملک کے ساتھ برابری کے تعلقات نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بات کہی ہے، مسلمانوں اپنی طاقت اور اپنی قوت جو ہے جمع کر کے رکھو، برابری کی بات نہیں، وہ تم سے ڈر کے اور لرز کے تمہارے ساتھ وہ تعلق رکھیں، اور ان کو پتہ چلے کہ ہم نے ایک مسلمان ملک کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، اگر کوئی غلطی کی تو انہوں نے ایسی کی ایسی کر دینی ہے۔ پھر شریعت مسلمانوں کو یہ بات کہتی ہے، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا بے شک تم کسی ملک کافر ملک کے ساتھ تعلقات رکھو، تجارت کرو، ان کے ساتھ آنا جانا رکھو، لیکن مومنو یہ بات رکھنا، یاد رکھنا، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ یاد رکھنا یہ کافر ملک جو ہے تمہارا کبھی بھی سکا نہیں ہوگا، اس لیے اس کے ساتھ دوستی، دلی دوستی کبھی غیر مسلم جو ملک ہے اس کے ساتھ نہیں کرنی ہے، یاد رکھنا۔ اور خاص کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر نام لیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یا خاص کر کے یاد رکھنا یہودی اور عیسائی جو لوگ ہیں ان کو کبھی اپنا دلی یار دوست کبھی نہیں بنانا۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلونکم خبالا۔ مومنو یاد رکھو ان کے ساتھ تمہاری یاری دوستی بنتی نہیں، وجہ یہ ہے کہ یہ جب بھی سوچیں گے مسلمانوں کے نقصان کا ہی سوچیں گے، یاد رکھ، مسلمانوں کی عزتوں کو برباد کرنے کا سوچیں گے، مسلمانوں کے مالوں کو تباہ کرنے کا، مسلمانوں کی قوت کو ضائع کرنے کے بارے میں سوچیں گے۔ مومنوں بچ کے رہنا، مومنوں بچ کے رہنا کافروں سے، ان سے پکی یاری کبھی نہ لگانا۔ بلکہ قرآن مجید نے تو یہ دوسرے سپارے میں یہ بات کہی ہے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ ان عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ تم کتنی ہی یاری دوستی، پیار، محبت، تعلقات، آنا جانا، معاہدے، بڑا کچھ ان کے ساتھ کر لو،
اے مسلمانوں، میں کائنات کا رب ان کے دل کی بات جانتا ہوں کہ یہ تمہارے ساتھ دل سے کبھی راضی نہیں ہوں گے. لا یعلونکم خبالا، یہ کبھی بھی موقع ملے گا تمہیں نقصان پہنچائیں گے. ودوا ما انتم، یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی طریقے سے تمہیں اتنا نقصان پہنچے کہ تم دنیا سے مر جاؤ. یہ چاہتے ہیں. تم ان کے ساتھ یاریاں لگاتے ہو، تم ان کے ساتھ اپنے معاہدے کرتے پھرتے ہو. جی وہ اسرائیل کے ساتھ مل کے جی ایک شہر بنا رہے ہیں، جی فلاں امریکہ کے ساتھ مل کے یہ معاہدہ کر رہے ہیں، فلانے کے ساتھ. یاد رکھنا مومنو، لا تتخذوا بطانة من دونکم، راز کی بات کبھی ان سے نہ کہنا. افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے ہمارے ممالک کا یہ حال ہے، مسلمانوں کے ممالک کا، کہ ان کے جو آرمی کے بڑے افسر ہیں وہ جا کے امریکہ کے اندر ہی تو ٹریننگ لیتے ہیں ہر قسم کی، ہو مسلمانوں کے ملک. اللہ کہتا ہے ان سے جو راز کی بات ہے نا، تمہاری طاقت کتنی ہے، تمہارے پاس کون کون سا بم ہے، کون کون سی ڈیوائس تمہارے پاس ہے، کون کون سی ترکیب تمہارے پاس ہے، کس طریقے سے تم دشمن کو تباہ کر سکتے ہو، کس طریقے سے تم دنیا میں امن کے ساتھ اور عزت کے ساتھ سرخ رو ہو کے رہ سکتے ہو. مومنو، یہ اندر کی بات نہ ان کو بتانا. ہمارے ہاں اندر کی بات چلتی، وہاں سے آ کے سارے مسلمانوں ممالک کے اندر یہ عجیب قسم کا بات ہو گئی ہے. اللہ ہمیں معاف کرے کہ ہر قسم کوئی راز جو ہے اندر کے بیٹھ کے بڑے بڑے افسر اور بڑے بڑے، کیا بتاؤں، اس کا نام منہ سے لیتے بھی خیال آتا ہے کہ کوئی یہ نہ کہے فلاں کے خلاف بول رہا ہے. اندر کی باتیں بڑے افسر کرتے ہی کافروں، یہودیوں، عیسائیوں اور امریکیوں اور برطانوی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ساری باتیں کرتے ہیں. سر یہ پروگرام بناتے ہی ان کے ساتھ مل کے. اپنے ملک کے اندر کوئی سیاستدان ایماندار کو خدا رسول کا نام لے، اسے پکڑ کے اندر کر دیتے ہیں، اسے پکڑ کے ایسے کر اس کو بدنام کرنا شروع کر دیتے ہیں، ذلیل و رسوا کرنا شروع کر دیتے ہیں اسے. لوگو میری بات یاد رکھنا، اہل ایمان میری بات یاد رکھنا. لا یعلونکم خبالا، جب بھی موقع ملے گا یاد رکھنا یہ تمہیں تباہ برباد کر دیں گے. ان کے ساتھ اندر کی دل کی راز کی بات ان کو نہ بتانا کہ ہمارے پاس یہ ہے، ہاں اتنی آرمی ہے، ہم یہ کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں. کافروں سے بچ کے رہنا. اہل ایمان کبھی بھی تمہارے ساتھ راضی نہیں ہوں گے. راضی ہو سکتے ہیں، عیسائی اور یہودی تمہارے ساتھ راضی ہو سکتے ہیں. اللہ نے وہ بھی بتا دیا، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ساری باتیں ان کی مان لو تو پھر بھی راضی نہیں ہوں گے. تم ان کے کہنے کے اوپر عیسائیوں یہودیوں والے کپڑے اپنی مسلمان بچوں اور بچیوں کو پہنا لو، ان کے اندر تعلیم کا نظام کافروں کا سارا لے آؤ، اپنے رسم و رواج، شادی بیاہ سارا یہودیوں کے برابر کر لو، وہ بھی کر لو. اور کھانے جو ہیں، پینے جو ہیں، یہ سارے ان کے کھا لو. ہوٹلوں کے اندر حرام کتے خنزیر بھی کھا لو، راضی نہیں ہوں گے. ایک بات پہ راضی ہوں گے کہ تم عیسائی یا یہودی بن جو، پھر راضی ہوں گے. کچھ بھی کر لو تمہارے ساتھ کبھی راضی نہیں ہوں گے. اللہ پاک نے کہا ہے کبھی بھی لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. جب تک میں عیسائی اور یہودی بن نہیں جاتے تب تک یہ تمہارے ساتھ. اور کچھ بھی کر لو، اپنی بچیوں کو نچوا لو تم اسٹیجوں کے اوپر جا کے، کالجوں کے اندر جا کے، ڈراموں کے اندر جا کے، ٹیلی ویژن کے اندر جا کے، عام شادی کے، ہر بات ان کی مان لو، راضی نہیں ہوں گے. راضی ایک بات پہ ہوں گے، یا عیسائی ہونے کا اعلان کرو میں اللہ کو اور آخری نبی کو نہیں مانتا، نعوذ باللہ، اور میں یہودی ہوں، عیسائی ہوں، یہ بات کو، پھر راضی ہوں گے تمہارے ساتھ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بات کہ یاد رکھنا مومنو، اس بات کا خیال رکھنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اہل ایمان کو ان سے بچانے کے لیے، ہوشیار رہنے کے لیے اتنا کچھ کیا. اس میں سے ایک بات حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ نے وفات پائی تھی نا، وفات سے کچھ دیر پہلے
وفات سے کچھ دیر پہلے کائنات کے امام محمد الرسول اللہ نے امت کو کچھ چیزیں بتائیں، امتیو ان بات کا خیال رکھنا، اور میں جاتے جاتے بھی کہہ رہا ہوں ان باتوں کا خیال رکھنا۔ کیا؟ اخرج الیہود والنصارى، اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب۔ فرمایا یاد رکھنا، خاص کر کے دنیا کے کتنے بھی مسلمان جو ہیں ہو جائیں، خاص کر کے مکہ اور مدینہ اور جزیرۃ العرب کے اندر ایک بھی یہودی نہ رہے نہ عیسائی رہے۔ میں اللہ کا نبی محمد تمہیں جاتے جاتے اس بات کی بات کہہ رہا ہوں، وصیت کر رہا ہوں، کوئی یہودی یا عیسائی، یہ جزیرۃ العرب پورے کا سعودی عرب اور اس کے ساتھ جو مسلمان کی ریاستیں ہیں نا چھوٹی چھوٹی، یہ عمان ہے، یہ کویت ہے، یہ ابو دھابی ہے، یہ سارے چھوٹے، یہ سارے اس کو کہتے ہیں جزیرۃ العرب۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ نے دنیا سے جاتے جاتے یہ بات کہی، اور لوگوں اس میں ایک بھی عیسائی اور یہودی نہیں رہنا چاہیے، یاد رکھنا۔ یہ آئیں گے اندر تمہیں خراب کریں گے، یہ آئیں گے، ان کی عورتیں آئیں گی، اپنے لباس سے مسلمانوں کو خراب کریں گی، اپنی عادات سے خراب کریں گی، کسی نہ کسی طریقے سے تمہیں برباد کریں گے یہ لوگ۔ اور لوگوں، میں اللہ کا نبی محمد کہتا ہوں جاتے جاتے بچنا اس بات سے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اخرج الیہود من ارض الحجاز، ارض حجاز کے اندر کوئی یہودی خاص کر رہے یا نہ رہے، کبھی بھی اس کو داخل ہونے نہیں دینا، کسی وجہ سے بھی داخل ہونے نہیں دینا۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق جس وقت زخمی ہوئے تھے نا، زخمی ہو کے پڑے ہوئے تھے، جس وقت آپ زمین کے اوپر، آپ نے بلایا نبی علیہ السلام کے چچا حضرت عباس کو، ان کے باس کے بیٹے کو حضرت عبداللہ بن عباس کو، اور کہا میں نے تمہیں کہا تھا نا یہ ارض حجاز، یہ مکہ، یہ مدینہ کے اندر کوئی عیسائی اور یہودی اور غیر مسلم نہ آئے۔ تم کہتے تھے نہیں وہ بڑا چنگا ہے، بڑا چنگا ہے۔ دیکھ لو اسی نے آ کے امیر المومنین کو خنجر مارے ہیں۔ غیر مسلم جب وہ داخل ہوا تو اس نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، مسلمانوں کو مارنا ہی مارنا، ان کے خلیفہ کو مارے، ان کے عام بچوں کو مارے، ان کی عورتوں کی عزت برباد کرے، کچھ نہ، انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ نے کہا عبداللہ میں نے تمہیں کہا تھا، عبداللہ بن عباس یہ اندر، تم نے کہا بڑا چنگا بندہ ہے، اب دیکھ لیا نا، اس نے کہا تیرے کہنے کے اوپر میں وہ اس کو اندر میں نے مدینہ میں داخل ہونے دیا تھا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ساری مملکت کے اندر جتنے بھی مسلمانوں کے وزراء ہیں، سارے گورنر اور جتنے بھی مسلمانوں کے جج اور مسلمانوں کے جتنے بھی تھے نا منشی، ان میں سے کوئی ایک بھی آپ نے فرمایا نہ عیسائی رہ سکتا ہے نہ یہودی رہ سکتا ہے، وہ اور کام کریں، اگر ان کو کام بڑا آتا ہے نا، اور کام کریں، مکانات بنائیں، فلاں کریں، جوتیاں بنائیں، کپڑے بنائیں، دیگر قسم کے کام کریں، لیکن وہ مسلمانوں کے کام جو ہیں امور مملکت کے اندر کسی قسم کا وہ دخل نہیں دے سکتے۔ یہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہہ کے گئے تھے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ قرآن مجید نے ایک اور بات کہی، فرمایا ساری دنیا کے کافر اکٹھے ہو جائے نا، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، ساری دنیا کے کافر جو ہیں، کہتے ہیں لوگ اس وقت کہ اس وقت دنیا میں تقریباً 3000 بولی جاتی ہے، اور دنیا میں 1000 کے قریب مذہب ہیں مختلف قسم کے، خدا کو ماننے والے، نا خدا کو ماننے والے، دریاؤں کو ماننے والے، سمندروں کو خدا ماننے والے، پہاڑوں کو خدا ماننے والے، اپنی عورتوں کو خدا ماننے والے، بے حیائی کے جتنے بھی دنیا کے لوگ ہیں، تمام کے تمام اگر اکٹھے ہو جائیں، قرآن مجید نے کہا ان کے تمام کے اندر جتنی دشمنی ہے نا، وہ ساری دشمنی اکٹھی کر لی جائے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، فرمایا ساروں کی دشمنی اکٹھی کر لو، کلے یہودی تم اس سے زیادہ بڑے دشمن اور نقصان پہنچانے والے ہیں، یہ تمہیں نقصان پہنچانے والے لوگ ہیں، یہ تمہارے یار نہیں ہو سکتے کبھی بھی، تمہاری عزت اور غیرت اور دین اور ایمان کو، اور جب یہ محمد الرسول اللہ کے مخالف ہیں تو پھر دوسروں کی کیا بات ہے، ہم کون ہیں، ہم کس بات کی مولی ہیں؟ اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی دشمنی کبھی نہیں چھوڑی ہے۔
یہ ابھی کل کی بات نہیں، یہ اسپین کے اندر 800 سال تقریباً مسلمانوں نے حکومت کی ہے، اور 800 سال میں مسلمانوں کے کئی خلیفہ آئے اور انہوں نے اتنا امن کا نظام قائم کیا اور عدل کا نظام قائم کیا، عیسائیوں کو، یہودیوں کو، بڑا وہی جس سے اللہ نے روکا تھا وہی ان کے ساتھ بڑا اچھا سلوک، بڑا پیار والا سلوک، بڑا میٹھا میٹھا سلوک، بڑے ان کو عہدے ان کو دیے، بڑا کچھ راز کی باتیں. مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی اور ان کے ساتھ اپنی طرف سے بڑا پیار کیا. اور پھر یہی ہوا ہے کہ 800 سال کے بعد پھر جس وقت عیسائی اکٹھے ہوئے ہیں، ان کو اندر کی باتوں کا پتہ چل گیا، ان کی کمزوریوں کا پتہ چل گیا کہ ہر جگہ اندر جس جگہ بھی جاؤ گے اندر افسر اپنا ہی بیٹھا ہوا ہے. پھر انہوں نے مسلمانوں کو وہاں سے پھر 800 سال کے بعد پھر مسلمانوں کو وہاں سے انہوں نے بھگایا ہے. اور جتنے مسلمان پکڑے گئے نا، جتنے تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کی قسم اٹھا کے ایک بھی مسلمان نہیں بچا، سب کو پکڑ کے ان کو قتل کر کے ان کی ہڈیوں کو، ان کے لاشوں کو آگ لگا کے لگانے کے بعد پھر ان کی ہڈیاں کٹھی کر کے بڑے بڑے ریڑے اور گڈھے ان کے اوپر وہ ہڈیاں ساریاں لاد کے شہروں کے اندر ان کا پر مسلمانوں کی ہڈیوں کا انہوں نے چکر لوایا، اور اوپر لکھا ہوا تھا یہ جہنمی لوگوں کی ہڈیاں ہیں. ایک بھی اور لوگوں سنو، ایک بھی مسلمان 800 سال وہاں رہنے کے باوجود ایک بھی مسلمان اسپین کے اندر نہیں تھا، سارے کے سارے انہوں نے قتل کر دی. یہ تو اسپین کی بات ہے. ابھی کل کی بات ہے، یہ پاکستان جس وقت بنا تھا ادھر سے ہمارے جس وقت مہاجرین ادھر آئے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ کافر جو ہیں الکفر ملت واحدہ، یہ کافر ایک ہی ہوتے ہیں سارے کے سارے. جو محمد الرسول اللہ کا سکا نہیں، تمہارا سکا کس طرح ہو سکتا ہے لوگوں؟ ابھی کل کی بات ہے، پاکستان جس وقت بنا تھا 76 سال پہلے، 10 لاکھ مسلمانوں کو انہوں نے یہودیوں ہندوؤں نے اور سکھوں نے مل کے 10 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا تھا. اور جتنے بھی مسلمانوں کی مساجد تھی ساری کی ساری انہوں نے اپنے علاقے کے اندر ٹھا کے گرا کے مسجدوں کو آگ لگا دی. اور پھر عورتوں کے ساتھ یہ کیا، مسلمانوں کی عورتیں جب وہاں سے آئی ان کے کپڑے اتار کے ننگے کر کے ان کی چھاتیاں چیر کے اور وہ سارے ڈبوں کے اندر بند کر کے مسلمانوں کو تحفے کے طور پہ بھیجی تھی. انہوں نے مسلمان عورتوں کا سینے چاک کر کے بوٹیاں جو تھی کاٹ کے زندہ عورتوں کو جانے دیا. کوئی یہاں گری، کوئی وہاں گری، کوئی کنویں میں گری، کوئی آگے گر گئی. ساری کی ساری مسلمانوں کی عورتیں 10 لاکھ ان ظالموں نے. اور یہ بہن بھائیوں کی طرح رہ رہے تھے، جی بہن بھائیوں کی طرح رہتے ہیں ہم. 10 لاکھ کو قتل کیا تھا، یاد رکھیں. اور ہندوستان کے اندر ایک مسلمان اگر ایک گائے ذبح کر لے، اس نوجوان کو ڈھونڈا جاتا ہے گائے ذبح کس نے کی ہے، پھر اس کو لا کے چونک کے اندر پھر اس کو چھرے اور تلوار کے ساتھ اس کو ذبح کیا جاتا ہے. اور کل کی بات ہے کہ ابھی یہ ہندوستان کا یہ جو نمرود مودی ہے، اس نمرود مودی کے دور میں اس نے گجرات کے اندر مسلمانوں کا پتہ کیا کیا تھا؟ یہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے کافر، ان کے ساتھ پنگے نہ ڈالو. ہماری حکومتوں کا پتہ نہیں شرم کا بانی ہے، غیرت کا بانی ہے. جی ہندوستان ہمارا بھائی دوست ہے، فلانا بھائی دوست ہے، فلانا بھائی دوست ہے. اور جب اللہ کہتا ہے یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے تو کیسے تم اس کو کہتے ہو دوست؟ مودی نے یہ کیا تھا، کچھ نے کہا کہ سارے پھر انہوں نے اس گجرات کے اندر جتنی مسلمانوں کی دکانیں تھیں، مسلمان ڈر کے اندر گئے، انہوں نے دکان کو باہر سے تالا لگا کے سنے انسان سب دکان کو آگ لگا کے زندہ ہی مسلمانوں کو جلا دی. ساری مسجدیں جلا دیں، جو مسلمان ملا نا اس کو انہوں نے پکڑ کر کے قتل کر دیا. اور اس کے بعد یہ سری لنکا کی بات ہے، سری لنکا سے انہوں نے یہ اعلان کیا کہ سارے مسلمان چلے جائیں. مسلمان وہاں سے جب نکلے ہیں سمندر کے راستے سے، بڑی وہ قریب جاتے جاتے کچھ نکلے، باقی کے انہوں نے پکڑ کے انہوں نے کہا ان کو تلوار سے نہیں مارنا، ان کو ڈنڈوں کے ساتھ ان کے سر پھینے ہیں. مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مسلمان بچے، ہماری دادیاں، ہماری نانیاں، خالائیں، انہوں نے پکڑ کے پھر ان کو کئیوں پھر
برچھیوں کے ساتھ ان کو ون ون کے اور زندہ ان کی کھوپڑیاں جو تھیں نا انہوں نے پھینک کے انہوں نے اس طرح کر دیا کہ جس طرح دوری کے اندر کسی کو رکھا جاتا. اور غیر مسلم ہے تمہارے دوست نہیں. رب کی قسم جو اللہ نے پہلے کہہ دیا تھا تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. یہ جب یہ امریکہ جس وقت افغانستان میں آیا, ایک جھوٹی گپ بنا کے 9/11 کا ڈرامہ بنا کے آیا, وہاں 10 لاکھ افغانوں کو قتل کیا اس نے آ کے, اور جتنی مسلمانوں کی مسجدیں تھیں ساری گرا کے, جتنے مدرسے تھے سارے گرائے گئے, اور جو حافظ قرآن ملا اس کو شہید کیا گیا. اور دھیان سے یہ بات سنیں, میں نے وہ 9/11 کا سارا جو انگریزی کے کتابوں میں اندر لکھا ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا. نوجوان مسلمانوں کے جتنے بچے تھے نا چھوٹے چھوٹے, سارے بچوں کو پکڑ کے یہ امریکہ میں لے کے ان کو عیسائی پادری بنا دیا ہے. اور سنو میری بات, یہ تمہارے سکے نہیں ہیں لوگوں, نہیں سکے تمہارے. مسلمانوں کے بچوں کو عیسائی پادری بنا دیا, چھوٹے چھوٹے بچوں کو. اور اس سے بھی خطرناک بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی بچیاں جو 10 سال 12 سال 14 سال, ان تمام بچیوں کو لے کے جتنی ملی انہوں نے سارے امریکہ کے اندر لے گئے, اور جا کے ان کو کوٹھوں کے اندر زنا خانوں میں ان کو بٹھا دیا مسلمان, کہ جس نے مسلمان بچی کے ساتھ زنا کرنا ہے اس بازار کے اندر آ جائے. اور یہ تمہارے سکے نہیں, اور لوگوں یہ تمہارے اللہ کہتا ہے تمہارے سکے نہیں. یہ کیا, اور پھر افغانستان سے یہاں سے مسلمانوں کو پکڑ کے انہوں نے بڑے بڑے کنٹینروں کے اندر پکڑ کے بند کر کے گرمی کے اندر رکھ دیا. سورج کی تیز گرمی کی وجہ سے اندر کنٹینروں کے اندر وہ پگھل کے ان کے وجود کی چربی ادھر اور ہڈیاں ان کی ادھر ہو گئی مسلمانوں. اور پھر یہاں سے جو قیدی پکڑے وہ گوانٹانامو وہاں لے گئے, وہاں جا کے لے کے مان کے سنگل ان کے گلے میں, ننگا ان کو کر کے منوں کے حساب سے سنگل ان کے گلے میں. اور وہ کھانے کو اگر کچھ مانگتے تھے, سور ان کے سامنے اور کتا ان کے سامنے لا کے اس کو کاٹ کے اس کا گوشت ان مسلمانوں کو دیتے تھے. اور یہ تمہارے سکے ہیں. اور پھر اگر کسی مسلمان نے یہ بات کہی ہے نا, مر تو جانا ہے قرآن ہی لا دو. اور لوگو اور دھیان سے سنو, اور غیر مسلم تمہارے دوست نہیں ہیں. اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے, یہ جو قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے میں نے, مسلمان نے اگر کسی نے قرآن مانگا ہے نا تو پتہ انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے قرآن کتے کے منہ میں دے کے کہا, کتے کو بھیجا کہ اس کو قرآن دے کے آئے. اور یہ تمہارے سکا ہے, یہ امریکہ تمہارا سکا ہے. دنیا میں اس وقت عجیب بات ہے کہ مسلمان ملکوں کے اندر ان کے آرمیوں کے افسر بڑے, ان کی ترقی نہیں ہوتی جب تک امریکہ نہیں کہتا. یہ مسلمانوں کے کئی ملک ہیں, امریکہ کو اتنا اور اس کا یہ حال ہے, کتے کے منہ میں قرآن دے کے ان مجاہدوں کو جو ننگے بٹھائے ہوئے تھے منوں کے حساب سے سنگل ان کے گلے میں ان کو یہ دے کے یہ لو. اور اس سے آگے مسلمانوں کے سامنے ان کے کتے جب وہ پوٹی ٹٹی کرتے تو قرآن کے ساتھ اس کی ٹٹی صاف کرتے تھے کتے کی. اور لوگوں یہ تمہارے سکے نہیں ہو سکتے, کبھی بھی سکے نہیں ہو سکتے, ان کے ساتھ یاری دوستی تمہاری بنتی نہیں ہے. اور یہ نیوزی لینڈ میں کل کی بات ہے کہ نیوزی لینڈ میں ایک آدمی آیا مسجد کے اندر, اس نے ایسے گلی کھولی اور 50 مسلمانوں کو شہید کر کے وہ گیا ہے. عراق کے اندر جب یہ امریکہ گیا ہے 4 لاکھ نوجوان بچہ کو شہید کیا, قتل کیا تھا امریکہ نے. 4 لاکھ کو یہ بچے ہیں, 4 لاکھ, عورتیں الگ ہیں, مرد الگ ہیں, بڈھیاں بڈھے الگ ہیں. 4 لاکھ بچہ گن کے ان کو قتل کیا. اور پورے ملک کے اندر جتنے بھی تھے نا فزکس, کیمسٹری, بیالوجی پڑھنے والے جتنے بھی 10ویں کے اوپر تھے سارے ہی بچوں کو قتل کر دیا کہ کل کو یہ سائنسدان نہ بن جائیں, کل کو یہ امریکہ کے خلاف کو بم نہ بنا دیں. اور پھر ان بچوں کو قتل کیا, مساجد کو ختم کیا, مدارس کو ختم کیا. اور امریکہ نے پھر یہ کیا, وہاں سے امریکہ سے
ننگی فلمیں اور VCR مفت لاکھوں کے حساب سے لا کے لوگوں کے گھروں کے دی کہ لو بچوں دیکھو یہ ننگی فلمیں جو عورتوں اور مردوں کی بدکاری اور زنا کی ہیں یہ سر عام تقسیم کی ہیں اس نے. یہ تمہارے سکے ہیں اور لوگوں یہ تمہارے سکے ہیں. یہ ہمارے سامنے ابھی کل کی بات ہے. آج 20 دن ہو گئے ہیں غزہ کے اندر اسرائیل جو ظلم کر رہا ہے وہ کوئی روکنے والا نہیں. اور 57 اسلامی ملک کو روکنے والا نہیں ہے. سارے امریکہ کے یار امریکہ کے یار امریکہ کے یار بنے ہوئے ہیں. نہیں جی امریکہ ناراض ہو جائے گا, رب ناراض ہو جائے اس کی کوئی پرواہ نہیں. محمد رسول اللہ قیامت کے دن تمہیں پکڑ کے تمہاری مخالفت کرے, شکایت کریں, اس کی کوئی پرواہ نہیں. آج 20 دن ہو گئے ان کی لاشیں 7,000 بچے کو اور بڑے کو قتل کر کے مردوں اور عورتوں کی ننگی لاشیں پڑی ہوئی ہیں جلی ہوئی, اور لاشوں کو اٹھانے والا کوئی نہیں لوگوں, اور لاشوں کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہے. ہماری بہنوں کی, ہماری ماؤں کی, ہماری تائی اور ہماری چچیاں خالائیں جو ہیں یہ, اور سارے کے سارے غزے کو یہ حال کیا ہے, اس طریقے سے رڑا میدان بنا دیا ہے. اور ان کے ساتھ یہ امریکہ سب سے آگیا نا دنیا کا. یہ اس نے جہاز بھیجی ہیں, اس نے کہا اسلحہ میں فری فلاں, امریکہ کے اوپر حملہ ہے, مارو مسلمانوں, اور کوئی بولتا ہی نہیں. اور کس نے بولنا ہے؟ اندر کی غیرت تو پہلے ہی انہوں نے تمہیں پیسے دے دے کے, اتنا کچھ کرنے کے باوجود, اتنا کچھ کرنے کے باوجود آج کی بات نہیں, آج سے پہلے کی بھی بات ہے. بلکہ آج ہی اگر کہہ رہے نا امریکہ کہے نا جی میں لاٹری ویزا دے رہا ہوں فری, اگلے دن ہی دیکھ لیں کتنے مسلمان جو ہوں گے جہاز پر کے لاٹریاں وہاں درخواستیں بھیجیں گے اپنے سکوں کے پاس, پر کے جائیں گے. بس جی کسی طریقے سے منڈا باہر چلا جائے, جی کسی طریقے سے منڈا بس نہ امریکہ چلا جائے, برطانیہ چلا جائے, کینیڈا چلا جائے, آسٹریلیا چلا جائے, بس جی کسے اے رج کے روٹی کھانے کے لیے اپنی غیرت اور دین اور ایمان کو بیچا جاتا ہے. مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے. پاکستان کے بڑے بڑے ڈاکٹر جو ہیں مجھے انہوں نے بتایا ہے, میں نے کہا ایمانداری کی بات کرنا, قبلہ کی طرف منہ کرو, رب کی قسم بتاؤ وہاں ڈاکٹری کرتے ہو؟ پاکستان کے ڈاکٹر اور انجینئر وہاں جا کے ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں, اور وہاں جا کے 2 نمبر کے شہری ہیں, اور کوئی پتہ کیا ہے, کوئی کتے نہلا رہا ہے مسلمانوں کا نوجوان, مسلمانوں کا نوجوان جو ہے کہ کتے نہلا رہا ہے, کوئی ان کے ٹٹیوں کے گٹر صاف کر رہا ہے, اور کوئی ان کے کیا جی میں جی لگا ہوا جی وہاں نا تیل کے پٹرول پمپ کے لگا ہوا ہوں, اور اپنی عزت اور غیرت کا پتہ ہی نہیں کہ مسلمان. اور پتہ ہے کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ لوگوں دھیان سے یہ مسئلہ سن لینا. کئی دفعہ ہوتا ہے ہماری ساری زندگی گزر جاتی ہے, ہمیں کوئی یہ مسئلہ بتاتا نہیں کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا کہا ہے کہ جو تمہارے دشمن ہیں, جو غیر ہیں, اور جو تمہاری عزت کے محافظ نہیں اور عزت کے لٹیرے ہیں, ان کے ملکوں میں آنے جانے کا شریعت نے کیا کہا. آپ بے شک وہاں جائیں, کو کام کرتے ہیں, کام کر کے واپس آئیں جائیں. حلال کام جو ہے نا, مجھے میرے ایک دوست نے بتایا, اس نے کہا حافظ صاحب میں رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں پورے امریکہ میں کوئی دکان ایسی ہے ہی نہیں جس کے اندر شراب نہ بکتی ہو, اور مسلمان بچہ وہاں لگا ہوا ہے پاکستان میں, تڑ پیسے بھیج رہا ہے جی, ڈالر آ رہے ہیں, اور بچہ شراب بیچ رہا ہے. رزق حرام 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 رزق سارے کا سارا. بلکہ اس نے کہا اگر پٹرول پمپ ہے نا تو پٹرول پمپ کے اوپر انہوں نے ایسے کیا ہوا ہے, لو جی یہ $5 کا تیل ہے, باقی تہاڈا بچیا $1.5 آ لو, $1.5 دی شراب لے لو. اور مسلمان کہ میں پٹرول پمپ تے لگا ہاں, میں جی پیزے کی ہٹی, اور پیزے کی ہٹی کے اوپر خنزیر کا گوشت مسلمان کا بچہ یہاں سے جا کے بیچ رہا ہے. خنزیر کا گوشت جا کے اور مسلمان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کمائی کس قسم کی کھا رہا. کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے خاص کر کے یہ بات کہی تھی کہ مسلمان جو ہے اس کا غیر مسلمانوں کے ملک کے اندر مستقل طور پہ رہنا, جس طرح ہمارے ہاں کہتے ہیں نا گرین کارڈ مل جانا, وہاں رہنا حرام ہے. اور لوگوں سن لو حرام ہے. ہمارے ہاں تو پتہ کیا ہوتا ہے,
ਉਹ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਅਸਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕੁੜੀ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਨਾਲ ਹੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। और रब की कसम ये हराम है वहाँ रहना, रब की कसम है मैं कह रहा हूँ कि ये हराम है वहाँ रहना जो है। आप आएँ जाए चीज़ लें देख कर ज़ियारत करके वापस आएँ, वहाँ मुस्तकिल तौर पर रहना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में आता है कि जिस वक़्त नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी गैर मुस्लिम से वो आता, आप उससे बैत करते, बैत में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ास करके कहते, फरमाया याद रखना नमाज का ख्याल रखना, ठीक है, ज़कात का ख्याल रखना, ठीक है, मुसलमानों की खैर ख्वाही करना, ठीक है, और तीसरी चीज़ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते व अला फिराकिल मुशरिकीन, और तीसरी चीज़ ये है कि मुसलमानों का मुल्क छोड़ के, काफिरों का मुल्क छोड़ के मुसलमानों के मुल्क में आ जाओ। काफिरों के साथ रह नहीं सकता मुसलमान जो है। यहाँ कह रहे हैं जी मेरा बड़ा भरा भी टुर गया, छोटा भी टुर गया, नाल भैनों नूं भी लै गया उत्थे रहन वास्ते, ग्रीन कार्ड मिल गया, नौज़ बिल्ला, ऐसे जैसे जन्नत की टिकट मिल गई है। और कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियादी तौर पे ये कहते थे, आपने फरमाया मन अकामा मअल मुशरिकीन फ़क़द बरिया मिन्हु ज़िम्मा, फरमाया जो काफिरों के मुल्क में जाके उनके साथ मुस्तकिल तौर पे रहे, फ़क़द बरिया मिन्हु ज़िम्मा, मैं अल्लाह का नबी मोहम्मद कहता हूँ अल्लाह उसके ज़िम्मा से बरी हो गया है। बेशक उसको मार दें, बेशक वो उसको टोटे कर दें, कत्ल कर दें, उसकी गैरत और इज़्ज़त का जनाजा निकाल दें, और बल्कि उन्होंने जनाजा क्या निकालना है, यहाँ से बचे जाते हैं बड़े जी भले मानस सीधे साधे बेचारों को पता कुछ नहीं होता, इधर से MBBS करके या कुछ और करके या इंजीनियर बन के IT करके वहाँ जाते हैं, दीन इस्लाम का तो पता नहीं ना होता, ना अब्बा जी ने जुमे ते बच्चे ले होने ने ते ना बच्चों को पता लगना खुदा रसूल की है। पढ़ा के ट्यूशन बच्चों को काफरों की तरह बच्चों का किया हुआ है। वहाँ जाते हैं पहले तो उनकी तरह वरना लिबास पहनते हैं, सबसे पहले गैरत का जनाजा ये निकलता है कि मुसलमानों की कवारी बच्चियों को वहाँ कली कली को भेजा हुआ है। वहाँ लो जी डॉक्टर बनन गई है जी आस्ट्रेलिया विच, सबसे पहले गैरत का जनाजा निकलता है, लिबास काफरों वाला पहनते हैं। आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता फिर उन काफरों का उनकी गज़ा काफरों की खानी शुरू कर दे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये होता है कि उनको को खुदा रसूल की बात करें। रब की कसम मैं अल्लाह के घर में खड़ा हुआ, मेरा एक दोस्त था मेरे साथ पढ़ा करता, मैंने फ़ोन किया, मैं क्या वो बच्चे थे ही ने, मैं क्या उन्होंने क्या कर नमाज पढ़े, और छड्डो यार नमाज की होंदी है। आहिस्ता आहिस्ता फिर मुसलमान ये कहते हैं अल्लाह क्या होता है, रसूल क्या होता है, नमाज क्या होती है, दुनिया में खाओ पियो और बस। और पहली नस्ल नहीं तो दूसरी नस्ल नहीं तो तीसरी नस्ल लाजमी ईसाई हो जाती है। ये मैं रब की कसम है, मैं एक बात नहीं कर रहा, अगली नस्ल तकरीबन ईसाई है। कुड़ी अलग किसी मुंडे दे नाल जा रही है, मुंडा अलग किसी कुड़ी दे नाल जा रहा है, ये कौन सा मजहब है, कौन सा दीन है ये? मुसलमान बच्चे वहाँ जाते हैं, ऐसा खा पी के उनके नंगियाँ कुड़ियाँ वेख के, उनके पैसे डॉलर ज़्यादा वेख के, पीछे अब्बा मर जाए अम्मा मर जाए वापस नहीं आते पता लेने माँ का। मैंने खुद इस जनाजे खाने में ये मल्ला बख्ते वाले का एक जनाजा पढ़ाया था, 5 पुत्र उसके जनाजे के ऊपर एक भी नहीं आया। और जी वो कनाडा एक अमेरिका गया, एक स्विट्ज़रलैंड गया, एक जापान गया फलाना, और जनाजे के ऊपर जी हमने उनको कहा था अगर आप कहते हैं तो अब्बे को सर्द खाने रख लेते हैं, आप आ जाएं। उधर से उन्होंने क्या ले मैं आके अब्बे नूं जिंदा तो नहीं ना कर लेना। अंदर का दीन ईमान और गैरत ही फौत हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता। मेरे साथ है, मैं अपनी बात कर, मेरे साथ बड़े बड़े नेक और नमाजियों का ये हाल है। मुझे एक मेरे दोस्त ने बताया, हाफिज़ साहब तुम्हारा फलाना फलाना दोस्त बड़ा नमाजी, हाफिज़ साहब उसकी जवान कुड़ियाँ पेंटें नहीं पहनती, निकरें पहनती हैं। कोई कुड़ी 30 साल की है, कोई 25 साल की है, कोई 28 साल की है, कोई बैंजो बजाती है, कोई आर्केस्ट्रा बजाती है, कोई और चीज़ बजाती है। और आहिस्ता आहिस्ता दीन ईमान गया, आहिस्ता आहिस्ता गैरत अंदर की ख़त्म हो के ईसाई और यहूदी बन जाते।
نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی، انا بریئن من کل مسلم یقیم بین اظہر المسلم مشرکین. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مسلمان کافروں کے ملک کے اندر مستقل رہائش کرتا ہے، میں اللہ کا نبی محمد اس سے بری ہوں، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جاؤ روو جا کے، اور میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اور جب محمد الرسول اللہ سے تعلق ٹوٹ گیا، اور رزق کیا کھا رہے ہو، اور کنیاں روٹیاں ود کھا لیندے ہو، کنا گوشت کھا لیندے ہو ود. جب محمد الرسول اللہ نے کہہ دیا آنا بری ہوں، میں بری ہوں اس آدمی سے. اپنے ملک میں عزت کی غیرت کی آدھی روٹی کھائے اور سکی کھا لے بہتر ہے. اور یہ نہ کرے، وہ بڑی مشہور بات ہے، اے جی اپنے ملک میں اگر کوئی اچار کے ساتھ روٹی کھاتا ہے یہ بہتر ہے چہ جائے کہ کافروں کے ملک میں جتی کے اندر سالن ڈال کے روٹی کھائے. اور یہی ہوتا ہے جی، پیسے جی $1 دے 200 تو 90 بن جاندے نے، 280 بن جاندے نے. یہ بناتے بناتے محمد رسول اللہ نے بات کہی، آنا بریئن، میں اللہ کا نبی محمد اس سے بری ہوں، میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں جو مسلمانوں کے ملک کا آدمی کافروں کے ملک میں جا کے رہتا ہے. پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے لا يقبل اللہ عز وجل من مشرک بعد ما اسلم. فرمایا جو مسلمانوں کا جو غیر مسلموں کا بندہ میرے پاس آئے، مسلمان ہو، کلمہ پڑھے، اور اس کے بعد حتی یفارق المشرکین، جب تک اپنے کافروں کے وہ سارے رشتہ دار یار دوست ان کو چھوڑ کے مسلمانوں کے ملک میں نہیں آتا، میں اللہ کا نبی محمد رسول اللہ کہتا ہوں اللہ کے نزدیک اس کا کوئی عمل نہیں. وہ لوگ کہتے ہیں نا میریاں کڑیاں اتھے 5 وقت نمازاں پڑھ دیاں نے، اور بس ہونا یقین کرو اسی تواڈے تو بہتے پکے مسلمان ہاں. اور کائنات کا امام کہتا ہے اللہ لا یقبل اللہ، اس کی نماز بھی قبول نہیں، روزہ بھی قبول نہیں، پردہ بھی قبول نہیں، پڑھا ہوا بھی قبول نہیں، صدقہ بھی قبول نہیں، خیرات بھی قبول نہیں، زکوٰۃ بھی، اس کا کوئی عمل ہی قبول نہیں جو کافروں کے ملک میں مستقل طور پہ رہتا ہے. یہ حدیث سن لیں، ہمیں سناتے ہی نہیں علماء. کائنات کے امام محمد رسول اللہ کی ایک اور حدیث میں آتا ہے، بلکہ یہ سنیں، یہ حدیث سن کے میں کئی دفعہ کانپ جاتا ہوں. نبی علیہ السلام نے کیا فرما دیا ہے؟ آپ نے فرمایا من جاء مع المشرک وسکن معہ فإنہ مثلہ. فرمایا جو کافروں کے ملک میں رہے، چھوڑ کے نہیں آتا جی میں اتھے پکا مستقل ہو گیا. میں اللہ کا نبی محمد کہتا ہوں اللہ کے نزدیک جس طرح وہ عیسائی اور یہودی ہیں، یہ بھی عیسائی اور یہودی ہی ہے بس. اب بات کرو جی کڑی دا رشتہ لبے باہر جی نال ہی کڑی نو لے جان گے، اور کائنات کا امام محمد رسول اللہ فرما رہا ہے، فرمایا فَإِنَّهُ مِثْلُهُ، فرمایا جس طرح وہ یہودی ہے اللہ کے نزدیک یہ بھی یہودی کا یہودی ہے. بے شک کلمہ پڑھے، بے شک کبھی میں نمازاں پڑھنا، میریاں تیاں پردے کر دیاں نے، جب کافروں کے ملک میں رہتا ہے یاد رکھو انہوں نے تمہیں مارنا ہی مارنا ہے. کئی دفعہ یہ میں نے یہ اخبارات میں بھی بات آئی ہے، اور نیٹ سارے کا سارا آپ نکال کے دیکھ لیں پڑا ہوا ہے کہ نوجوان مسلمان عورت جا رہی ہے، اس نے پردہ کیا ہے نا، وہیں کافر نے پھڑ کے پردے تو پھڑ کے کھو کے زمین تے ٹا کے منہ تے مارے، جتیاں ماریاں. ساڑھے ملک کے چاہ کے پردہ کرنی ہے، تو پردے دا رواج پانا ہی ساڑھے ملک کے چاہ کے. یہ مسلمان بچیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. اور یہ کہ ہم بڑے محفوظ ہیں جی، پورے پاکستان میں کوئی ایسا واقعہ ایک مجھے بتاؤ اگر ہوتا ہو تو. اور لوگوں عزت اور غیرت اسی چیز کی ہے، اس چیز کا نام ہے جب اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، تو یہ دوست نہیں ہیں، یہ آج بھی تمہارے دشمن ہیں. ایمان کے، دین کے، قرآن کے، عزت کے، حرمت کے اور غیرت کے دشمن ہیں. آج بھی دشمن ہیں، کل بھی دشمن ہیں. اللہ کے نبی نے یہ جو بات کہی فَإِنَّهُ مِثْلُهُ، فرمایا جو عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ مستقل رہتا ہے، میں اللہ کا نبی محمد کہتا ہوں اللہ کے نزدیک یہ بھی عیسائی اور یہودی ہے. اللہ ہمارے اندر غیرت پیدا کرے، دین اسلام کی غیرت پیدا کرے. اور لوگوں ہم ہیں
ایک کائنات کے مالک اور خالق، ایک رب، ایک داتا، ایک اللہ کو ماننے والے، اور ہیں محمد رسول اللہ نبیوں کے سردار کا کلمہ پڑھنے والے، اور ہیں، اور غیروں کے ماننے والے اور ہیں، ہم ہیں، وہ ہیں۔ اللہ دین اسلام کے اوپر تا زندگی قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔